بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میری پھپھو اپنی شادی کے 6 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، مجید، جو 5 سال کا تھا۔ جیٹھ جیٹھانی نے انہیں اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا، تو میرے ابو نے انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پھپھو کی دوسری شادی کر کے ان کا گھر بسا دیں، مگر میری پھپھو نے ابو کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی صاحب، میں ساری زندگی آپ کی اور آپ کی بیوی بچوں کی خدمت کروں گی، مگر آپ میری دوسری شادی مت کریں۔ وہ اپنے بچے پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے ابو نے بھی ان کی بات مان لی اور امی سے کہا کہ رضیہ شادی کرنا نہیں چاہتی، تم بھی اپنا دل بڑا کرو اور اب یہ ہمیشہ یہیں رہیں گی۔ آئی خاموش طبیعت کی تھی۔ وہ بظاہر بحث تو نہیں کرتی تھیں، مگر کرتی وہی تھیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ انہوں نے پھپھو کی راہ میں بہت سی مشکلات کھڑی کیں، مگر آفرین ہیں پھپھو پر کہ انہوں نے کبھی ابو سے شکایت نہیں کی اور سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ ابو جو چیز ہمارے لیے لاتے وہی مجید کے لیے بھی لاتے کہ وہ احساس کمتری میں نہ رہے، مگر امی کو اس معصوم کا بھی وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابو سے کھلا مخالفت مول لے نہ سکتی تھیں، مگر چپ کے وہ بیٹے کے معاملے میں پھپھو کو تکلیف پہنچاتی رہتی تھیں۔ امی نے ابو کو مشورہ دیا کہ پھپھو کو ان کی نیکسی میں شفٹ کر دو، لڑکا بڑا ہو رہا ہے، پھر بھی میری بیٹیاں ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو نند بھاوج میں بدمزگی ہو جائے گی۔ ابو امی کے ارادے کو بھانپ گئے اور پھپھو کو نیکسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ نیکسی کیا تھی؟ 2 کمروں پر مشتمل تھی، ایک چھوٹا سا شین اور چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ اب وہ دونوں امی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے تو امی کو کچھ سکون ہوا۔ ابو کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، انہوں نے پھپھو کو راشن بھی ڈلوا دیا تھا کہ وہ بھاوج کی محتاج نہ رہیں۔ وقت کے ساتھ ہم سکول سے کالج پہنچ گئے۔ ابو روز شام کو مجید کو اپنے پاس بلا لیتے، اس کا ہوم ورک چیک کرتے، پھر اسے ٹی وی دکھاتے یا کہیں باہر گھمانے پھرانے لے جاتے۔ میرے بھائی راہیل کی مجید سے بہت بنتی تھی، وہ دونوں کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی، تو مجھے بھی مجید سے خاص انسیت اور لگاؤ سا محسوس ہوتا۔ وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر رہ رہا تھا۔ اس سے محبت کی بیل کب پروان چڑھی پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید میں جانتی تھی کہ ابو کو اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہوگا، اس لیے خاندان میں بھی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ ویسے بھی ابو کہتے تھے کہ میں رمشا کی شادی مجید سے کروں گا، پھپھو بھی یہی چاہتی تھیں، مگر امی کے دل کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب کیا سوچ لیں۔ ہم دونوں نے گریجویشن کر لی تھی۔ پھپھو نے سوچا کہ اب وہ ہمارے رشتے کی بات آگے بڑھائیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں امی سے بات پہلے کرنے کا سوچا کہ بہوج اپنی اہمیت سمجھیں گی، مگر انہوں نے جیسے ہی بات کی امی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ امی نے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو اس گھر میں اتنے سال برداشت کیا ہے، کچھ نہیں کہا، اگر تم میری خاموشی سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور میرا منہ نہ کھلواؤ تو اچھا ہے، اور اب تم کیا سمجھتی ہو کہ مجید کے کرتوتوں سے میں واقف نہیں ہوں کیا؟ امی کی بات سن کر پھپھو کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت حیران ہو گئی کہ امی کن کرتوتوں کی بات کر رہی ہیں۔ پھپھو نے کہا کہ بھابھی، مجید آپ لوگوں کے پاس ہی رہ کر پلا بڑا ہے اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس کو۔ امی نے کہا جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اب امی اس یتیم پر اب کیا الزام لگانے والی ہیں۔ پھپھو نے امی سے پوچھا بھابھی، ایسی کیا بات ہوئی جو آپ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں؟ امی نے کہا کہ تم اگر سننا ہی چاہتی ہو تو سنو، وہ شادی کی بات تو رمشا سے کر رہا ہے اور عشق عائشہ سے فرما رہا ہے۔ امی نے عائشہ کو آواز دی اور کہا کہ بتاؤ تمہیں کہ مجید کیا کہتا ہے؟ عائشہ نے کہا وہ مجھے اکیلے میں کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور شادی بھی کروں گا، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ بات سن کر رمشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نفرت میں اس حد تک گر سکتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیں گی۔ رمشا جانتی تھی کہ جو باتیں عائشہ کر رہی ہے وہ باتیں مجید نے کبھی اس سے بھی نہیں کی۔ یہ باتیں ضرور امی نے عائشہ کو سمجھائی ہوں گی کہنے کو، اور اس نے ویسے ہی کہہ دیا۔ امی کی بات سن کر پھپھو نے کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اگر آپ کو یہ رشتہ نہیں منظور تو ٹھیک ہے، میں اب اس رشتے پر زور نہیں دوں گی۔ ایک دن میں نے عائشہ کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم نے اس دن پھپھو سے مجید کے بارے میں
जो कहा क्या वो सच था? आयशा ने कहा, मजीद भाई तो मुझसे कभी बात भी नहीं करते। वो सब कहने के लिए मुझे अम्मी ने कहा था। मैं अगर वो सब ना कहती तो अम्मी मुझे बहुत मारती। आयशा की बात पर मुझे यकीन था कि वो सब कुछ सच कह रही है। अम्मी ने वाकई इसको बहुत मारना था। फूफो के पास जाकर इनकी जेठानी मिलने को आई हुई थी। फूफो को उदास देखकर पूछने लगी कि क्या बात है रईसा, तुम उदास क्यों हो? अम्मी ने बताया कि मजीद की शादी करना चाहती हूँ। जेठानी ने कहा, मेरी बेटी मारिया ले लो, घर के बच्चे हैं, हालात ने हमें दूर कर दिया तो क्या है, मोहब्बत तो ख़त्म नहीं हुई। इस तरह तुम्हें तुम्हारा घर भी मिल जाएगा, तुम भी हमारे साथ ही रहना। पप्पू ने कहा, ठीक है, मैं मजीद और भाई से बात करके आपको बताऊंगी। पप्पू ने जब अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर तुम्हारी भाभी से बात कर लूँ, वो मान जाती है तो ठीक, वरना फिर तुम मारिया से कर लेना। अब्बू ने अम्मी को बनाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। आखिर अब्बू ने फूफो से कहा कि वो मारिया का रिश्ता हाथ से ना जाने दें। जल्दी मारिया और मजीद की शादी हो गई और वो लाहौर में अपने आबाई घर में शिफ्ट हो गए। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं और अब्बू बहुत उदास थे मगर अम्मी बहुत खुश थी। अम्मी ने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा कि बाजी, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक सब कुछ वैसे ही किया है, अब तुम फ़ाद के लिए बात आगे बढ़ाओ। फ़ाद अम्मी की बहन का बेटा था, वो बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट पर था। अमीर भांजे पर अम्मी दिलो जान से फिदा थी। जब खाला और फ़ाद घर आए तो फ़ाद ने खाला से कहा कि मुझे आयशा पसंद है क्योंकि वो गोरी और मैं सांवली थी और उसे गोरी लड़की चाहिए थी। ज़ाहिर पैसे वाले थे तो नखरा करने का हक भी था। मगर अम्मी ने कहा, आयशा तो अभी बहुत छोटी है, इससे पहले 3 बहनें हैं बड़ी, पहले इनकी शादी होगी फिर ही इसकी बारी आएगी। मगर वो नहीं माना और इसी तरह अम्मी के हाथ से ये रिश्ता भी निकल गया। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। मेरी 3 छोटी बहनों की शादी हो चुकी थी और मेरे लिए बहुत बड़ी उम्र के ही रिश्ते आते थे जिनकी बीवियां या तो मर चुकी होती थीं या उन्होंने दूसरी शादी करनी होती थी। आखिर एक रिश्ता आया जिसका एक बेटा भी था। माँ का इंतकाल हो चुका था। मैंने इस रिश्ते को हाँ कर दी क्योंकि एक यतीम जिसकी माँ या बाप ना हो, इसकी ज़िंदगी क्या होती है मैं अच्छी तरह जानती थी। अब फूफो तो बहुत खुश थी मगर अम्मी उदास रहती थी।